اپنے والد کے بارے میں۔ تصنیف حیدر۔ اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی نے اپنی ایک کہانی صرف ایک سگریٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہر بیٹے کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ اس کا باپ مر جائے۔ بیدی نے جس باپ کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے یہاں دراصل جبر کی وہ استعاراتی نظر ہے جو انسان کو اپنے طور پر کچھ کرنے، سننے اور سمجھنے سے روکتی ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں موجود نت نئی ملکیتوں کو نچوم کی طرح دوڑ لگا کر حاصل کرنے کے انجام سے ڈراتی بھی ہے، دھمکاتی بھی ہے۔ لیکن یہ سطریں میں اپنے والد کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے بیدی کی اس قوت گویائی کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو، جنہیں ہم اردو میں نہایت پاس ادب سے والد کے نام سے پکارتے ہیں، تل تل کر مرتے دیکھا ہے۔ میرا اپنے والد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس دنیا پر بہت حد تک روشن ہے جو مجھے اور انہیں ایک ساتھ جانتی ہے۔ ہم تقریباً ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چہرے، رنگ، قد اور ناک نقشے کے اعتبار سے مجھ میں والد کی کچھ چیزیں ضرور اتر آئی ہیں، لیکن زندگی میں جسمانی مطابقتوں کی اتنی اہمیت کہاں ہوتی ہے جتنی ذہنی ہم آہنگی کی۔ حالانکہ میرے والد نے خود کو دیکھنے کے لیے 8 آنکھیں مزید پیدا کی ہیں، یعنی میرے وہ بقیہ 4 بھائی بہن جو انہیں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں جس مقام پر کھڑا ہوں وہاں سے میرے والد کی شکل کچھ مبہم سی، غیر واضح سی، مسکین اور ساتھ ہی بے حد طاقتور اور بسا اوقات سفاک شخص کی بھی ہوتی جاتی ہے۔ ایک ہی چہرے سے پھوٹنے والی اتنی شعاؤں کا احاطہ ایک تحریر میں کیسے کیا جائے؟ روایت تو کہتی تھی کہ یا تو میں خود اتنا عظیم انسان ہو جاؤں کہ لوگ مجھ میں اور میرے ارد گرد موجود لوگوں میں دلچسپیاں لینا شروع کر دیں، یا پھر میں اپنے والد کی موت پر آنسو بہاتے ہوئے ایک عدد مرثیہ نما نظم لکھنے پر کمر بستہ رہوں، روؤں دھوؤں اور قصہ ختم کروں۔ لیکن نہ تو میں اتنا عظیم شخص ہوں اور نہ ہی میرے والد کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تحریر بس اچانک پھوٹ پڑی ہے، جیسے بہت کچھ ابھی ہی یاد آ رہا ہے، ابھی نہ لکھا تو شاید پھر کبھی نہ لکھ پاؤں۔ وہ سب بہت سا کچھ جو ان سے میں نے کبھی غصے میں کہا، کبھی ان کے گلے لگ کر، کبھی ان کی بغل میں بیٹھ کر یا کبھی ان کے پیٹھ پیچھے، آج سب کچھ انہیں سناؤں، اور ان لوگوں کو بھی جو اس تحریر کو پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر باپ کیسے ہوتے ہیں یا ایک فرد باپ بننے کے بعد کیسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جن پر دنیا ہمدردی کے پھائے نہیں رکھتی، انہیں مظلومانہ اور ترحم آمیز نگاہوں سے نہیں دیکھتی، یعنی عرف عام میں جو لوگ یتیم نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بھی جب شعور کی آنکھ کھولی تو ایک وجیح شخص کو اپنی نگاہوں کے سامنے بڑے پروقار انداز میں لوگوں پر روب جماتے دیکھا۔ بڑی سی 2 بلڈنگوں کے درمیان سمٹے ہوئے ایک چھوٹے سے دفتر میں وہ سفید کرتا اور سبز دھاری دار لنگی پہن کر بیٹھا کرتے تھے۔ آس پاس لوگوں کی بھیڑ ہوتی، جوان جہان لڑکے، بوڑھے، بلڈنگ کے سیکرٹری صاحب، خزانچی، سب لوگ انہیں بھائی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے، کیونکہ وہ خاندان میں اسی نام سے مشہور تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ بھائی جان کا تعلق دراصل اتر پردیش کے ایک ضلع شاہجہاں پور سے ہے، جو 2 دریاؤں کھنوت اور گرا سمیت اب بھی ان کی رگوں میں بہہ رہا ہے۔ شاعری فصیح اکمل کے نام سے کرتے ہیں، ویسے اصلی نام سید ذیشان انوار ہے۔ بعض تحریروں، غزلوں یا نظموں پر ان کا نام ہم نے فائلوں میں فصیح اکمل قادری بھی لکھا دیکھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں عبد القادر بدایونی، جو کہ غوث اعظم کے نام سے مشہور ولی ہیں اور جن کا مزار بغداد عراق میں ہے، ان سے ایک خاص نسبت عشق ہے۔ سن 1944 کی ان کی پیدائش ہے۔ سن 60 کے قریب شاعری شروع کی تھی۔ بمبئی بھی شاعری پڑھنے جا چکے تھے اور ایک اچھا خاصا عرصہ انہوں نے دلی شہر میں بھی گزارا تھا، جہاں خواجہ باقی باللہ کے مجاورین میں شامل کسی خاندان کے ایک فرد بقائی صاحب سے ان کا تعلق قائم ہوا اور بقائی صاحب کی بیٹی یاسمین سے محبت ہو گئی۔ میں نے اپنے والد اور یاسمین صاحبہ دونوں کی جوانی کی تصویریں دیکھی ہیں۔ وہ جوانی میں بلا شبہ خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، بڑی آنکھیں، بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی ان کے حسن کی رنگینی کو مان نہیں کر سکی تھی۔ والد کی قد کاٹھی، پتلی اور لمبی تھی۔ بیل باٹم والی پینٹ اور لمبے شرٹ، جو کہ اس زمانے میں خاصے رواج میں تھے، پہن کر لمبے بالوں اور 555 کی ڈبیا سمیت وہ پرانے اور کلاسیکل سنیما کے ایک ہیرو دکھائی پڑتے تھے۔ ان کے ماتھے کی کشادگی، چہرے کا سانولا رنگ، آنکھوں سے جھانکتی ہوئی ذہانت
اور ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ نے میری آنکھوں میں ایک خوشحال مرد کے تصور کو جنم دیا، بلکہ ایک خوشحال جوان۔ لیکن ہماری زندگی میں، خاص طور پر بچپن میں، وہ اس طرح کے شخص بالکل نہیں تھے جیسا کہ البم میں رکھی ہوئی وہ تصویر تھی۔ وہ اس سے بہت الگ تھے۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو ہمیں اپنے فلیٹ سے باہر پاؤں رکھنے کی اجازت نہ ہوتی، چھت پر بھی جانا ممکن نہ تھا۔ بس دو بڑے بڑے کمرے تھے۔ اس وقت ہم 4 بھائی بہن تھے۔ تعظیم یعنی سب سے چھوٹا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہم اس بڑے سے فلیٹ میں آسیبوں کی طرح بھٹکتے تھے۔ ہم نے گھریلو کھیل ایجاد کیے۔ ہمارے کھیلوں میں رسی کودنے، لگورچا کھیلنے اور گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی کرکٹ کا سوانگ رچانے پر ہمیں مجبور ہونا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم تھپڑ تھپڑ نامی ایک کھیل کھیلا کرتے، جس میں 3 بہن بھائی باری باری کسی ایک کو پکڑ کر بستر پر لٹاتے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا، اپنا دفاع کرتا، مگر اسے اٹھا کر زبردستی لٹایا جاتا اور ایک ایک کر کے اس کے گالوں پر 5 تھپڑ برسائے جاتے۔ اس ظالمانہ کھیل میں سب سے زیادہ نقصان ہماری بہن کا ہوتا تھا۔ وہ اکثر رحم کھا کر اپنے تماچے معاف کر دیا کرتی تھی، لیکن ہم تینوں بھائی کبھی اس پر رحم نہ کرتے۔ ہماری والدہ نماز، روزے، تسبیح اور مختلف قسم کے وظائف میں الجھی رہتی تھی۔ ہم بہت خوش ہوتے تھے جب معلوم ہوتا کہ ابا بمبئی جا رہے ہیں۔ دراصل ہم چونکہ مہاراشٹر کے مضافاتی علاقے وسئی میں رہتے تھے، اس لیے اسے بمبئی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بمبئی کی تیز رفتار زندگی کے بالکل برعکس یہاں حیات انسانی بالکل دھیمے انداز میں رقص کنا رہتی تھی۔ سورج جلدی ڈوبتا تھا، صبح آرام سے درشن دیا کرتی تھی، کوئی گھائی یعنی جلدی نہیں تھی۔ والد کے بمبئی جانے سے ہم اس لیے خوش ہوتے تھے کیونکہ اپنے گھر کی گریل سے کئی دفعہ ندیدوں کی طرح ہم بلڈنگ کے گراؤنڈ میں دوسرے بچوں کو شور مچاتا دیکھتے۔ ان کو مٹی میں سنتے، بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ والدہ سے نیچے کھیلنے کی اجازت لینا بہت دشوار کام نہیں تھا۔ وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے ہی ہاں میں سر ہلاتی اور ہوں کہہ کر ہمیں نیچے جانے کا پروانہ تھما دیتی۔ پھر نیچے کھیلتے وقت بھی ہر وقت جان اٹکی رہتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابا جلدی لوٹ آئیں۔ اگر انہوں نے نیچے کھیلتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا تو، اگر کسی اور شخص نے ان سے شکایت کر دی تو، پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی تھا ہم اپنے چچا زاد بھائیوں، اپارٹمنٹ کے ہی لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ کھیل میں اسی اعتماد کی کمزوری نے ہمیں بودا بنا دیا تھا۔ ہم پر باقی لڑکے چلایا کرتے، زیادہ تر لوگ ہمیں ٹیم میں نہ لیتے، اور لیتے تو سب سے آخر میں اور بمجبوری۔ اتفاق سے جس روز ہم کوئی کیچ پکڑ لیتے، اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کر دیتے یا بہتر بالنگ کر پاتے تو ہمارے چہرے دیکھنے لائق ہوتے تھے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ انہیں پتہ چل گیا۔ ہمارے گھر میں ہر جمعہ، خاص طور پر والدین کی بڑی سخت لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب پورا خاندان ایک ساتھ رہا کرتا تھا، یعنی دونوں پھپھیاں، چچا اور ہماری فیملی، تو ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں ہمیں کتے بلیوں کی طرح بند رکھا جاتا تھا۔ ہم چول میں شرارت کرنے کے لیے باہر نکلنے کی طاق میں رہتے، 4 فٹ اونچی دیوار کے اس پار کی دنیا کیسی ہے دیکھنا چاہتے تھے، مگر بعض اوقات اس کمرے کی کھڑکی تک بھی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ لڑائیاں تب بھی بہت ہوتی تھیں۔ بھائی بہن گویا ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے متنفر تھے۔ اس زمانے میں ہمارے والد کا کام اچھا نہ چلتا تھا، چچا تانے بھی دیتے تھے اور خرچ بھی۔ والدہ نے جب ہمارے ابا سے کہا کہ آپ کو ایک علیحدہ گھر لے لینا چاہیے، روکھی سوکھی ہی صحیح، ہم لوگ اس میں گزارا تو کر ہی سکتے ہیں، تو والد نے یہ بھانڈا اپنی چہیتی فیملی کے چوک پر پھوڑ دیا۔ بچے بہت چھوٹے تھے، اس بے عزتی کو میری ماں نے کیسے سہا ہوگا، آج بھی اس بات کا احساس مجھے اندر تک پریشان کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ وہ بھائیوں کے تانے سن سکتے تھے، بہنوں سے لڑ سکتے تھے، مگر جب تک ان کی امی کی اجازت نہ ہوتی، خود کے لیے کوئی دوسرا ٹھول ٹھکانہ کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔ آخر انہی کے کہنے پر تو اپنا ذاتی مکان بیچ کر، جو کہ ان کے والد اور ہمارے دادا نے بڑی محنتوں اور محبتوں کے ساتھ شاہجہاں پور میں بنوایا تھا، وہ پاؤں پر کلہاڑی برساتے شاہجہاں پور کی شبیہ اور بچپن اور عزت دار جوانی کی یادیں جھولے میں ڈالے وہاں سے نکل آئے تھے۔ خود بتاتے ہیں کہ دادا نے اس مکان کو بیچنے پر انہیں سخت کوسنے بھی دیے تھے۔ بات بھی صحیح تھی کہ جس مکان کو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت سے بنوایا ہو، اسے ایک غیر ضروری اور نقصان دہ ضد کی وجہ سے بکتا ہوا دیکھنا کتنا دردناک منظر رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے والد نے اپنی امی کے اصرار پر وہ مکان بیچا اور مہاراشٹر میں 2-3 مکانوں کی تبدیلی کے بعد سلما منزل نامی چول میں وہ فلیٹ خرید لیا، جس میں ایک ہی وقت میں 3 مختلف خاندان رہا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیاؤں میاؤں، بڑوں کی بیٹھکیں،
اپنی بڑائیاں، دوسروں کی برائیاں، ذمہ داریوں غیر ذمہ داریوں پر بھاشن کے طویل سلسلے، شرابی پھپھاؤں کی موجودگی، ایک ہی کچن کا جھگڑا، اس سب کچھ نے مل کر زندگی کو ایک ایسے حلیم کی شکل دے دی تھی جس میں نمک ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ لڑائیاں ہوتی تھیں مگر ہمارے والد ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ بہرحال وقت نے نہ جانے کیسے کروٹ لی کہ ایک بلڈر کے ساتھ کیے گئے کام کی وجہ سے انہیں گھر لینے کا آفر ملا۔ گھر بھی اتنا کشادہ، ہم لوگ جب وہاں شفٹ ہوئے تو لگتا تھا کٹیا سے کسی راج محل میں آ گئے ہیں۔ لق و دق کمرے، بڑے بڑے بیڈ روم، لابی، کچن، دو دو باتھ روم۔ الغرض والد کی زندگی میں بھی اچانک بہت سی تبدیلی آ گئی۔ وہ مصروف رہنے لگے، انہیں پراپرٹی کا کام راس آ رہا تھا۔ وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں، زمینیں دکھانے مختلف قسم کی۔ ان میں کچھ ڈسپیوٹڈ پراپرٹیز بھی تھیں، ایسی بلڈنگیں بھی جن کے سودے طے ہوتے ہوتے رہ جاتے۔ ساری باتیں طے ہو جاتی، دو پارٹیوں کے درمیان سودا طے کرا دیا جاتا، ٹوکن سائن ہو جاتا، ادھر ادھر کے ڈھیروں کاغذات جمع کر لیے جاتے، نقشوں پر گھنٹوں سر کھپائی ہوتی، اور پتہ چلتا کہ پاور آف اٹرنی نہیں مل پائی، یا فلاں پارٹی مل نہیں رہی، یا کوئی اور مسئلہ۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اسکوائر فٹ، مختلف قسم کے کاغذات اور پاور آف اٹرنی کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔ پھر والد صاحب دہلی جانے لگے کسی کام کے سلسلے میں۔ سنا تھا وہاں کہیں انہیں کوئی زمین ملی ہے جو بہت قیمتی ہے، اسی کے سودے کا معاملہ تھا۔ اس سے پہلے ان کے کسی کام میں انہیں بڑا فائدہ ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں نوٹوں کی بوچھار ہونے لگی۔ میں خود دیکھتا تھا کہ بڑی بڑی تھیلیوں میں ہمارے چچا روپے بھر کر لایا کرتے تھے۔ گڈیاں نکالی جاتی، گنی جاتی تھیں، اتنے ہزار، اتنے لاکھ، لیکن ہم تو کھیل میں مگن رہتے۔ ہمیں خوشی تھی کہ ہم اس دربے سے نکل کر اس میدان نما گھر میں آ گئے تھے۔ پہلے ہی والد کے بمبئی جانے کی خوشی کیا کم ہوتی تھی، جو اب وہ دلی بھی جانے لگے۔ دل بلیوں اچھلا کرتا، اب تو سارا علاقہ اپنا تھا۔ شور مچاتے تھے، چھتوں پر پتنگیں اڑاتے، کرکٹ کھیلتے، ادھر سے ادھر گھوما پھرا کرتے، لٹو گھماتے، کھوکھو کھیلا کرتے، بھائیوں کے یہاں شطرنج، کیرم اور لوڈو کے دور چلتے، شام کو گھر پہنچ کر تھک کر سو جاتے۔ اب ان جھگڑوں کی گنجائش بھی کم ہو گئی تھی جن کی وجہ سے ہم سہم جایا کرتے تھے۔ کئی بار والد نے پیٹا بھی تھا، وہ مارتے کم اور ڈراتے زیادہ تھے۔ لیکن ایک دفعہ کسی بات پر چھوٹے بھائی تالیف کو ایسا کرارا ہاتھ مارا کہ اس کے سر پر دروازے کا کنڈا لگ گیا، خون بہنے لگا۔ اتنی سی عمر میں اتنا خون دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، مگر ہم نے دیکھا تھا، اپنے بھائی کا خون بھی اور اپنی والدہ کا بھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ خون جمنے لگا۔ والد دلی میں ہی رہنے لگے۔ آتے بھی تھے تو اتنے کم عرصے کے لیے کہ رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے اور صبح آنکھ کھلنے سے پہلے کوئی فلائٹ پکڑ کر دلی روانہ ہو جاتے۔ مجھے تو ذاتی طور پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے اپنے والد کا گھر پر نہ ہونا ایک نعمت کی طرح تھا۔ میں خوشی محسوس کرتا تھا، آزادی محسوس کرتا تھا۔ قلعے میں جایا کرتا، دوستوں کے ساتھ سمندر کنارے، کبھی صبح صبح، کبھی شام کو۔ روپے پیسے کی ریل پیل لگ گئی تھی۔ ہم نے اس لقودق فلیٹ کو، اس میدان نما گھر کو، اس کی گلابی دیواروں کو اپنا تصور کر لیا تھا، بہت اپنا۔ ایک ایسا دوست، ایک ایسا یار جس سے بے وفائی کا دھیان بھی ممکن نہ تھا، جس سے بچھڑنے کا تصور بھی محال تھا۔ لیکن ایک روز والد صاحب ایسے آئے کہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا، چمڑے کا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شکل سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت بھاری قیمت ادا کر کے آ رہے ہیں، ان تمام دنوں کی جب ان کے بچوں نے آرام کے دن کاٹے ہیں۔ ان کا سامان بھی دلی میں ہمارے ایک رشتہ دار کے یہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ بمبئی آئے اور بیمار ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک کام میں لاکھوں کا نقصان ہوا تھا۔ کسی نے انہیں ایک ایسی زمین فروخت کر دی تھی جس کا سودا ہونا قریب قریب ناممکن تھا۔ لالچ کہیے یا بہتر مستقبل کی ایک اندھی امید، جس کی بنیاد پر انہوں نے زمین تو خرید لی تھی، مگر اس دفعہ یہ زمین پیروں کے نیچے ٹھہرنے والی نہیں تھی، بلکہ پیروں تلے سے نکلنے والی تھی، اور ساتھ میں لے جانے والی تھی سر پر سے وہ آسمان جسے ہم نے اب اپنی اونچائیوں کی آخری حد تسلیم کر لیا تھا۔ ان کی بیماری کے ایک طویل سلسلے کے بعد پتہ چلا کہ خوابوں نے جو قلانچیں بھری تھیں وہ دراصل چھلاوا تھیں۔ اب گھر کا سامان بکنے لگا، قرض بڑھنے لگا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ وہ فلیٹ جس میں ہم رہتے تھے اسے خیر بات کہنا پڑا۔ والد صاحب کے اس بلڈر سے بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس کا لاکھوں روپیہ زمین کے چکروں میں خود بھی ڈوب چکا تھا۔ یہیں سے میری زندگی نے اپنے والد کے بارے میں گہری دلچسپیوں کے میرے سلسلے کو جنم دیا۔ ہمارا خاندان مولویوں کا خاندان تھا۔ والد کو بھی دادا مولوی ہی بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے 2.5 پارے سے زیادہ قرآن کو حفظ نہ کیا۔
چھوٹی عمر میں گھر چھوڑا اور بہت جلد اپنے لیے دلی میں ایک الگ اور پرسکون زندگی بنائی۔ وہ زندگی اور اس دور کا حسن گویا ان پر لکھے ہوئے کاتب تقدیر کے ناول کا سب سے خوبصورت بیانیہ تھا۔ شاہجہاں پور میں غنڈوں سے لے کر پولیس والے تک انہیں سید صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ خاندانی عزت انہیں وراثت کے تھال میں سجی ہوئی ملی تھی، مگر دلی میں انہوں نے نام، عزت اور روپیہ اپنے بل پر کمایا تھا، اپنے قلم کے زور پر۔ انہوں نے ریڈیو میں فیچر لکھے، آزادانہ طور پر ابن صفی کے ناولوں کی جھوٹی کاپیاں بھی تیار کی، جیمز ہیڈلے چیز اور اگاتھا کرسٹی کے چٹپٹے اور جاسوسی ناولوں کو دوسروں کے نام سے اردو کے قالب میں بھی ڈھالا، اخباروں میں مضامین لکھے، سیاست دانوں سے تعلقات بنائے، شاعری میں نام پیدا کیا۔ اس وقت ان کے حلقہ احباب میں منچندہ بانی، عمیق حنفی، محمود ہاشمی جیسے لوگ شامل تھے۔ کافی شاپ پر جانا، شام تک ادبی اور سیاسی گفتگویں کرنا، ٹھاٹھ سے رہنا، عشق لڑانا اور دوسروں کے کام آنا۔ اب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اوکھلا میں ہی، جہاں اب ہم کرائے کے مکانوں کو بدلتے پھرتے ہیں، انہیں بڑے سستے داموں پر پلاٹ مل رہے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ یہاں تو مچھر بھیں بھیں کرتے ہیں، ٹخنوں تک پانی رہتا ہے، ایسی جگہ پر زمین لے بھی لی تو کس فائدے کی۔ قدموں کو دیکھتی ہوئی آنکھوں نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مستقبل کو نہیں دیکھا، مگر وہ ایک شاعر کی دنیا تھی، ایک بے پرواہ سگریٹ نوش شاعر کی دلی جس نے انہیں فصیح اکمل بنایا تھا۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر ٹھیک سے قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے دو دوستوں منصور اور نواب کو کھویا تھا۔ ایک کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا تھا، دوسرے کو باپ نے خوشامد اور پیسے کے دم پر سرکاری نوکری دلوا دی تھی، نوکری بھی ایسی جس میں رشوت کا سکھ پیچھے دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی دلی میں ایک الگ تھلگ دنیا قائم کی، بقائی صاحب کے یہاں رہے، ان کی بیٹی سے عشق کیا اور عشق کو نبھانے کا ارادہ بھی کیا اور کوشش بھی، لیکن بات بنی نہیں۔ تعلیم تو تبھی چھوٹ گئی تھی جب علی گڑھ میں والد نے پیسے بھیجنے بند کر دیے تھے اور ہائی اسکول بھی پاس نہ ہو پایا تھا۔ دلی میں ان کی زندگی جم جاتی اگر شاہجہاں پور سے ایک روز ان کے ایک دوست شمیم کا تار نہ آیا ہوتا۔ اس تار میں لکھا تھا کہ تمہاری بہن کسی کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے، والدین پریشان ہیں، جلدی آؤ۔ سب چھوڑ چھاڑ کر وہ شاہجہاں پور واپس گئے۔ ان سے چھوٹے بھائی سلمان تو پہلے ہی بمبئی جا چکے تھے۔ گھر سے بھاگنے یا فرار ہونے والی صرف ان کی بہن ہی نہیں تھی، دراصل ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا۔ ہمارے دادا عام طور پر تقریروں کے سلسلے میں ہندوستان کے دورے پر رہا کرتے تھے۔ انہیں مفکر ملت یعنی قوم کی فکر کرنے والا کہا جاتا تھا، اس لیے وہ مفکر خاندان نہ بن سکے اور گھر رفتہ رفتہ تتر بتر ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پچھڑی سیاسی فکر کا اثر تھا، جس کی وجہ سے ہمارے دادا نے دونوں پھپھیوں کو اسکول میں داخل ہی نہ کرایا تھا۔ نتیجہ نہایت خراب ہوا۔ تعلیم سے الگ تھلگ، بے مصرف اور جھریوں سے جھانکتی ہوئی زندگیاں اٹکی ہوئی سانسوں کی طرح اچانک ہی بند توڑ کر باہر کی جانب لپکتی ہیں۔ پہلے والد نے گھر چھوڑا تھا، اس کے بعد چھوٹے بھائیوں نے، اور اب بہنیں بھی جا چکی تھیں۔ والدہ بہنوں کے پاس جانا چاہتی تھیں، جو کہ ہمارے چچا سلمان رضوی کے پاس بمبئی پہنچ گئی تھیں۔ وہاں سے ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہ تھا، اس لیے یہی طے ہوا کہ گھر بیچ کر بمبئی میں ہی نیا آشیانہ بنایا جائے۔ یہ دو طرفہ ہجرت تھی۔ ہمارے والد کو اگر ایک طرف اس چکر میں اپنی جڑوں کو جلانا پڑا تو وہیں دوسری طرف دلی میں ایک روشن مستقبل کی امید کو بھی خیر بات کہنا پڑا۔ وہ بمبئی گئے اور وہاں بلٹس اخبار میں نوکری کر لی، مگر کچھ عرصے بعد اخبار بند ہو گیا۔ والد صاحب کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 38 برس تھی، لیکن جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی اس کی عمر 18 برس تھی، اور اس نے طلاق کے ایک بڑے بھاری اور زخمی کر دینے والے گھاگرے کو اتار کر دوبارہ اپنے باپ کی عزت و ناموس کو قائم رکھنے کے لیے شادی کا جوڑا پہن لیا تھا۔ ہمارے والدین کی آپس میں بہت عرصے تک بنی نہیں۔ والد کی بلٹس کی نوکری چھٹی تو انہوں نے پھر کوئی نوکری ہی نہیں کی۔ بچے پیدا ہوئے تو لگاتار ہوتے گئے، 4 بچے۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے والد کبھی اسکول کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے ہوں۔ ہماری والدہ کی کوششوں سے پہلے ایک انگریزی میڈیم میں اور اس کے بعد اردو اسکول میں ہمیں داخلہ مل گیا۔ ہم نے وہاں پڑھا کئی سال، مگر کبھی بھی والد اسکول نہیں گئے۔ پرنسپل سے مل کر ہماری کارکردگی کے بارے میں نہیں پوچھا، ایڈمیشن میں ہونے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ جب تک حالات ٹھیک چلے فیس جاتی رہی، جب بگڑے تو 30-40 روپے ماہانہ فیس دینے کے لیے ہمیں پریشان ہونا پڑتا تھا۔ ایسے میں پڑھائی چھوٹ گئی اور ہم سوکھی ہوئی تیلیوں کی طرح تتر بتر ہونے لگے۔ حالات ادمری حالت میں پھیپڑے پچکا کر اوندھے منہ لیٹے تو والدہ نے ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ آزادانہ طور پر بھاگ دوڑ کر امتحانات دلوائے،
قرض داروں کو سنبھالا، گھر چلایا اور ایسے ہی حالات میں ایک 5ویں بچے کو جنم بھی دیا۔ ہمارے والد نے زندگی میں عشق اور شادی دونوں ہی ایک دفعہ ضرور کیے تھے، مگر عورتیں ان کی حیات کا ایک جزو لا ینفک رہی تھیں۔ ان کے کئی عورتوں سے تعلقات رہے، قبا مزمحل ہونے تک انہوں نے الگ الگ عورتوں سے افیئرز بھی کیے۔ ان میں آج کچھ خواتین بہت مشہور بھی ہیں اور کچھ گمنام بھی۔ عورتیں تو ٹھیک، لیکن دلی میں نے اپنے والد کے پاس کئی لڑکیوں کو بھی موجود دیکھا۔ اب جب وہ میری والدہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو مجھے بالی ووڈ کے اس آئیڈیل ہیرو کا دھیان آتا ہے جو تمام تر ہرجائی پن کے بعد اپنی بیوی کے پاس پلٹ آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کی ازدواجی زندگی ایک ہلکے تیکھے اور میٹھے ڈھوکلے کی طرح پھر سے سبز و زرد ہو جاتی ہے۔ مجھے ان سے بہت سی شکایتیں ضرور ہیں اور ہر اولاد کو ہوتی ہیں، لیکن ان شکایتوں کے باوجود سوچتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو جتنا کچھ دیا اس کے بدلے میں آدھا بھی حاصل نہ کر سکے۔ ان کے پاس ایسے کئی لوگ آئے، مرد بھی اور عورتیں بھی، جنہوں نے مشاعروں میں نام چمکانے کے لیے ان سے غزلیں لکھوائیں، ان کی للو پوچھوں کی، ان کے ہاتھ پاؤں دابے، گھر کے کام کیے، ان کی جھوٹی تعریفیں کی اور اپنے مجموعے تیار کروا کے چلے گئے۔ انہوں نے اگر کبھی کسی سے اس کام کے لیے ایک نیا پیسہ نہیں مانگا تو کسی نے انہیں اس کے عوض میں کچھ دینا بھی ضروری خیال نہیں کیا، بلکہ جو لوٹ گئے وہ پلٹ کر تب بھی نہ آئے جب زندگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، بیماری نے گھیرا اور بدن کی تمام طاقتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہڈیاں اور آنکھیں ایک ساتھ باہر کی طرف امٹ پڑیں۔ یہ ضرور تھا کہ میرے والد کو ہر شخص کی فطرت کا اندازہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کون آدمی کیا کام نکلوانے کے لیے کیا ترکیب گڑھ کر آیا ہے، مگر عجیب قسم کی پاسداری تھی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر خود لوگوں کے چہروں پر پڑا ہوا ریاکاری کا نقاب نہیں اٹھایا۔ اتنی غزلیں بانٹیں، نظمیں بانٹیں، وسعت قلبی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو سینچ سیت کر نہیں رکھا، دونوں ہاتھوں سے ان وسائل کو گنواتے رہے جہاں سے خود کے لیے بڑے راستے پیدا کیے جا سکتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہند اور بیرون ہند میں گلا کھنکھار کر غزلیں پڑھ رہے ہیں، ان کے نام میری یادداشت کی مٹھیوں میں قید ہیں۔ میں نے انہیں اپنے باپ کے آگے گھیگھیاتے دیکھا ہے، لیکن ناموں کے سکے ایک دفعہ چمک جائیں تو مزید 10 قسم کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھکے دے کر آگے بڑھنے کا ہنر خوب آتا ہے، جوڑ گھٹاؤ کی ترکیبیں حفظ ہوتی ہیں، اور شہروں میں رہنے کا تو خیر طریقہ ہی یہی ہے۔ لیکن میرے والد کے اندر سے وہ شاہجہاں پور کبھی نکلا ہی نہیں جس کے آس پاس بہتے 2 دریا گرا اور کھنوت اب بھی ان کے لہو میں بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تعلقات، گھر اور ایک شاندار مستقبل کو داؤ پر لگا کر اپنے خاندان کو بچایا تھا، اپنی والدہ کا کہا مانا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی دل میں ان کے اس قصور سے مجھے بہت عقیدت ہے۔ انہوں نے مولویانہ ریاکاریوں سے سجے ہوئے تھال کو لات مار کر قلم سے روزی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اسی لیے وہ میری زندگی میں ہمیشہ ایک آئیڈیل بنے رہیں گے۔ میں ان سے لڑتا بھڑتا ہوں، انہیں موجودہ زمانے میں ایک ضعیف الاعتقاد، ناعاقبت اندیش اور ہلکا پھلکا عیاش انسان ہونے کا طعنہ بھی دیتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے دریائے علم کی ایک ایسی لہر بھی ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جن کی اکٹھی کی ہوئی کتابوں کو کلیجے سے لگایا ہے، جن کی شاعرانہ فطرت سے اپنے پسندیدہ رنگ انتخاب کر کے سینے میں بھر دیے ہیں، جن کی روز بروز پگھلتی ہوئی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کو میں دماغ میں انڈیل رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میں سوچتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، بغاوت کی جرت کر سکتا ہوں، اس کے لیے ان کا اس حد تک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے میرا ذہن لاکھوں کروڑوں کی طرح ایک زنگ آلود پرزے میں تبدیل ہونے سے بچ گیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ بات مجھے ان کی پسند ہے وہ میری خود غرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں جب پڑھتے پڑھتے کہیں اچانک اٹک جاتا ہوں اور لغت دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تو زور سے آواز لگا کر پوچھتا ہوں، ابا اس لفظ کا تلفظ کیا ہوگا؟ اور پھر میں شکستہ حرف ان کے آگے ڈال دیتا ہوں جن سے وہ مجھے ایک زندہ، متحرک اور جگمگاتا ہوا لفظ جوڑ کر واپس کر دیتے ہیں۔